الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو برتنوں کے احکام۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ موضوع گزر چکا ہے، لیکن وہاں پر مخصوصاً ہیڈنگ نہیں تھی، بلکہ وہاں پر برتنوں کے پاک کرنے کا موضوع تھا۔ یہاں پر خاص ہیڈنگ میں توضیح المسائل میں کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق ہے برتنوں سے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ کہ کتے کی کھال اور سور کی کھال اور اسی طریقے سے مردار کی کھال کے برتنوں کو، ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ برتن بن سکتا ہے انہیں کھال کا؟ تو بلا شک اس سے برتن بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اور چیزیں آج کے جدید دور میں بھی بن سکتی ہیں۔ سابقہ دور میں مشقیں بنتی تھیں، اور اسی طریقے سے پانی کے ڈول بنتے تھے کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے۔ تو یہاں پر گفتگو کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور مختلف موضوعات سے اس موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مختلف زاویوں سے اس موضوع کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بس پہلے مرحلے میں فرض یہ کر لیتے ہیں کہ وہ برتن خشک ہیں۔ اب اگر وہ برتن خشک ہیں اور ان سے کوئی چیز نجس نہیں ہو رہی، تو یہاں پر بہتر ہے کہ ان برتنوں سے بچا جائے۔ احتیاط یہ ہے کہ بچا جائے، وہ کہ ان سے کوئی چیز نجس نہیں ہو رہی، نہ اس میں ہم کھا رہے ہیں، نہ اس سے ہم وضو کر رہے ہیں، نہ اس سے ہم طہارت کے لیے پانی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس میں پانی ڈالا جائے گا وہ کھانے کی چیز اگر وہ گیلی ہے وہ ڈالی جائے گی، وہ نجس ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہ چیز نجس ہوگی اس کا کھانا اور پینا، اور اگر کسی کو دی جائے تو اس کا دینا، یعنی کسی بالغ مسلمان کو کھلانا یا اس کا بیچنا، سب کچھ حرام ہو جائے گا۔ تو اگر وہ خشک برتن ہے تو بہتر ہے بچا جائے۔ اگر وہ گیلا برتن ہے جو کتے اور سور یا مردار کی کھال سے بنا ہے، تو پھر یہاں پر گفتگو ہوتی ہے کہ جتنا بہتر ہے اس سے بچا جائے، لیکن ایسے کاموں میں کہ جہاں پر طہارت شرط ہو، مثال کے طور پہ کھانے اور پینے یا غسل اور وضو یا دیگر طہارت کے کاموں کے لیے۔ یعنی ممکن ہے کوئی برتن ہو یا مشق ہو کہ جس کو استعمال بھی کیا جائے اور وہاں پر بچنا بہتر ہو، لیکن پھر بھی جائز ہو۔ مثال کے طور پہ کنواں ہے اور کنویں سے کھیتوں میں پانی ڈالنے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہا جائے گا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ ایک بالٹی نما چیز ہے جو کتے یا سور یا حرام گوشت جانور کی بنی ہوئی ہے، اور وہ سیوریج لائن سے گندگی نکالنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو وہ جائز ہے استعمال، بالکل جائز ہے۔ وہ نجاست نکالنے کے لیے نجس چیز استعمال ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس فرض کریں ہم کسی ایسے ملک میں ہیں کہ ہمیں وہاں پر ایک مشق ملی یا بالٹی ملی کہ جو کتے یا سور یا مردار کے گوشت کی ہے، اس کا استعمال کھانے اور پینے میں قطعاً حرام، وضو اور غسل و طہارت میں قطعاً حرام، لیکن ہمیں ضرورت تھی کس چیز کے لیے؟ کھاد اٹھانے کے لیے، یا کسی کو ہم نے دے دیا کس چیز کے لیے؟ سیوریج لائن سے گندگی نکالنے کے لیے، یا کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے، تو یہ سارے استعمالات جائز ہیں، لیکن جہاں پر کھانے اور پینے کا سلسلہ ہو یا نماز اور روزے اور غسل و وضو یا طہارت کا موضوع ہو تو وہاں پر کہا جائے گا ان چیزوں سے بچا جائے۔ برتنوں سے متعلق ایک گفتگو ہے، سونے اور چاندی کے برتن میں آیا کھانا پینا جائز ہے؟ تو یہاں پر تمام مراجع اعظام کا فتویٰ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا جائز نہیں ہے۔ آیا سونے اور چاندی کا برتن بنانا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے سونے اور چاندی کا برتن بنانا جائز ہے۔ آیا سونے اور چاندی کے برتن سے ڈیکوریشن کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا سونے چاندی کے برتن کو ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وال پلیٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن سونے اور چاندی کے برتن کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ آیا خرید کر محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ خرید کر رکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں کھایا نہیں جا سکتا اور اس میں پیا نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہو گیا سونے چاندی کے برتن سے کھانے اور پینے کے بارے میں گفتگو۔
اب اگر کوئی ممکن ہے سوال کرے کہ نہیں شیشے کے برتن میں آپ کھائیں یا چینی کے برتن میں کھائیں، لیکن جو بڑی ڈش ہے، فرض کریں سویٹ ڈش ایک سونے کے برتن میں ہے اور اس میں سے نکال کر ہم اپنے برتن میں کھائیں، تو یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بڑی ڈش میں سے کھانا نکال کے اس میں ڈال کے کھانا سونے چاندی کے برتن سے کھانا مانا جا رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ اور اس مثال میں ایسا ہی ہے کہ کسٹرڈ یا فرض کریں کوئی چیز اس میں رکھی ہے اور اس میں سے ہم نکال کے کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں نکال کے؟ کیونکہ اس میں سے کھائی نہیں جا سکتی، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اب اس کی ایک دوسری صورت، فرض کریں کہ ایک سونے یا چاندی کی ڈش میں کھانا آیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سے ڈائریکٹ کھانا بھی جائز نہیں ہے اور اس میں سے پلیٹ میں نکال کے کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا، ایک دوسری ڈش منگائی اور کہا کہ اس میں سے اس میں نکال کے ڈالو کیونکہ یہ حرام ہے۔ حرام سمجھتے ہوئے اور حرام سے بچنے کے لیے دوسرے برتن میں ڈال کے اگر نکال کے کھایا تو یہ عمل جائز ہے۔ فرض کریں کہ پھر دوبارہ مثال دیں کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا آیا، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں سے ڈائریکٹ کھانا یا اس میں سے نکال کے کھانا دونوں صورت میں حرام ہے۔ کب؟ کہ جب وہ کہ دوسرا برتن سونے چاندی کا نہیں ہے لیکن پہلے برتن سے نکالنا جرنل پبلک ہی کہتی ہے کہ سونے چاندی کی ڈش کا استعمال ہے، لیکن دوسری مثال میں ہم نے کیا کہا کہ ہم نے حرام سے بچنے کے لیے ایک ڈش منگائی، فرض کریں جگہ پر ہیں ہم نے کہا کہ اس میں سے ہم نہیں کھائیں گے، سونے چاندی کی ڈش میں ایک دوسری ڈش لائیے اور یہ کھانا اس میں ڈال دیجئے۔ جب وہ اس میں آ گیا اور پھر ہم نے اس میں سے نکال کے کچھ کھایا، اگر اس طریقے سے کھایا تو یہ کھانا بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پر برتن کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ اگر کسی برتن پر گولڈ پلیٹنگ ہوئی ہوئی ہو، جیسا کہ باہر کے برتنوں پر یا دنیا بھر میں عام طور پر جو سرمک کے برتن پر یعنی چینی کے برتن پر گولڈن کام ہوا ہوتا ہے، وہ عام طور پر گولڈ کا کام ہوتا ہے، لہٰذا اگر اسے آپ مائکرو ویو اوون میں رکھیں تو اگر کسی پہ گولڈ کا کام ہوا ہے تو اس میں ایک طرح سے اسپارک ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کام بھی میٹل کا کام ہے کیونکہ گولڈ کا کام ہے۔ اگر کسی برتن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، چاہے وہ چینی کا ہو اور چاہے وہ کسی اور دھات کا ہو، تانبے کا برتن تھا سونے کا پانی چڑھا ہے، آیا اس میں کھانا جائز ہے؟ اس میں کھانا جائز ہے۔ گولڈ پلیٹڈ شیشے کا برتن ہے، اس میں بھی جائز ہے۔ اگر کسی برتن کا ہینڈل سونے کا ہو، اگر ہینڈل سونے کا ہے یا کسی گلاس کا فریم، ایک ایسا گلاس ہو اس کے ارد گرد ایک فریم سا لگا ہوا ہو، وہ سونے کا ہو، ایک جالی لگی ہوئی ہو سونے کی، تو ایسے گلاس سے پانی پینا یا ایسی چائے کی پیالی سے چائے پینا جس کا ہینڈل سونے کا لگا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں۔ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی اور بھی کافی چیزیں ہیں، آیا ان کا استعمال حرام ہے؟ تو زیورات کا استعمال تو قطعاً خواتین کے لیے حرام نہیں، لیکن سونے کے زیورات کا استعمال مردوں کے لیے حرام۔ آیا قرآن کی رحل بنائی جائے یا قرآن کے لیے خوبصورت سا صندوق بنایا جائے سونے یا چاندی کا، وہ حرام ہے؟ وہ بالکل جائز ہے، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اسے مشورہ یہ دیں گے کہ سونے اور جواہرات سے قرآن کو مزین کرنے کے بجائے وہ پیسہ لگائے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں۔ لیکن سوال ہو کہ سونے اور چاندی سے قرآن کو مزین کیا جائے یا قرآن کا صندوق یا رحل بنائی جائے، وہ جائز ہے۔ تلوار کی نیام وہ سونے یا چاندی کی ہو، وہ بھی جائز ہے۔ خنجر کا کور سونے چاندی کا ہو، وہ بھی بالکل جائز ہے۔ ٹائی پن اور کفلنگ کیونکہ پہننا مانا جاتا ہے، وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن عطر دان اور سرمے دانی کے بارے میں احتیاط کی جائے تو بہتر ہے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر فتوے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تو یہاں پر پھر ہم عرض کریں کہ روایتوں سے مختلف نتائج نکالے جا سکتے ہیں، لہذا امام خمینی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آغا خوئی، آغا سستانی، آغا جواد تبریزی اور
اسی طرح سے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ سونے اور چاندی کی سرمدانی اور عطردانی نہ ہو، لیکن بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سرمدانی اور عطردان سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ اگر ان تمام فتووں کو مد نظر رکھا جائے تو احتیاط کی راہ کیا ہے کہ سرمدانی اور عطردان سونے اور چاندی کا نہ ہو اور پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ ہماری گفتگو ہے در حقیقت خالص سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتنوں کی۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بعض برتن یا بعض چیزیں بنی ہوتی ہیں جرمن سلور کی، تو یاد رکھیں کہ اس کا نام جرمن سلور ہے لیکن وہ خالص چاندی نہیں ہے، تو اس جرمن سلور کو استعمال کرنا یا اس کے برتنوں کو استعمال کرنے میں کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ ایک ایسا برتن جو کسی ایسی دھات سے بنایا گیا ہو کہ اس میں کچھ مقدار سونے کی ہو، اگر کچھ مقدار سونے کی اور اسے خالص سونے کا نہیں کہا جاتا تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ مقدار اس میں چاندی کی ہو تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اصل موضوع ہے کہ سونے اور چاندی کے خالص جو برتن ہیں وہ حرام ہیں۔ البتہ خالص سے کیا مراد؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ برتن 18 کیرٹ گولڈ کا ہے اور یہ خالص نہیں ہے، تو یہاں پہ کہا جائے گا یہاں ہماری مراد خالص سے 24 کیرٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد خالص سے ہے کہ جس برتن کو بھی سونے کا برتن کہا جائے وہ حرام ہے، اور جس برتن کو بھی چاندی کا برتن کہا جائے وہ حرام ہے۔ اور سونے اور چاندی کے برتن کو کب کہا جاتا ہے کہ سونے چاندی کا ہے؟ کہ جب اس میں سونے اور چاندی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یا یہ کہ جب وہ خالص سونے اور چاندی کا ہوتا ہے۔ اب ایک ایسا برتن ہمارے سامنے ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا جرمن سلور کا ہے یا سونے کی پالش ہوئی ہے، اگر ایسا برتن ہے کہ ہمیں واقعاً علم ہی نہیں ہے تو ایسے برتن کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کہیں پر سونے اور چاندی کا برتن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جان خطرے میں ہو یا مال خطرے میں ہو یا آبرو خطرے میں ہو، اور خطرے سے مراد یہ نہیں ہے کوئی خالی مذاق بنائے گا کہ آپ سونے کی پلیٹ میں نہیں کھاتے، نہ، جہاں پر جان خطرے میں ہو تو وہاں پر، یا جہاں پر آبرو خطرے میں ہو کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں، یا یہ ایسا طبقہ ہے کوئی کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے، اسے پتہ چل گیا کہ کیونکہ ہم نے سونے کے برتن میں کھانا نہیں کھایا اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ ہماری آبرو پہ حملہ کریں گے یا ہماری جان لے لیں گے یا ہمارا مال لوٹ لیں گے، تو یہاں پر جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے اور آبرو بچانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن میں کھایا جا سکتا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو برتنوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے مرحلے میں وضو کے مسائل اور غسل کے مسائل اور پھر باقی دیگر مسائل کو تدریجاً بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔